اس کا موضوع ہے اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی مکرم رسول رحمت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت صفات اور خوبصورت اوصاف جن کو سن کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور جن پر عمل کر کے ہماری دنیا آخرت سنورتی ہے۔ بنیادی طور پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے، اور یہ نبوت اور رسالت انسان کو محنت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا اور دین سے ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں، مصر کی جانب جا رہے ہیں، تو راستے میں طور پہاڑ کے جب قریب سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس پریشانی میں تھے کہ مصر کا راستہ نہیں مل رہا، رات سخت ٹھنڈ والی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پریشانی میں تھے کہ کوئی سردی سے جان چھڑانے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ اسی فکر میں ان کو دور ایک جگہ آگ دکھائی دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے گئے، گھر والوں سے فرمایا کہ ادھر کوئی بندہ ہوگا اس سے مصر کا راہ معلوم کریں گے، یا کوئی آگ کا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ ٹھنڈ سے جان چھوٹے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ وہاں نبوت لینے کے لیے گئے، نہ وہاں رسالت لینے کے لیے گئے، نہ وہاں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام وہاں آگ لینے گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے مصر کا راستہ معلوم کرنے گئے، لیکن جب اس روشنی کے قریب پہنچے تو آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، موسیٰ جوتے اتار کر بادب کھڑا ہو جا، میں تجھ سے تیرا رب کلام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بات جو میں نے عرض کی، نبوت انسان کو محنت سے نہیں ملتی، یہ عطا الہی ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں۔ خود ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، میرے محبوب آپ تو اس سوچ میں بھی نہیں تھے کہ مجھے کتاب ملے گی، مجھے نبوت ملے گی، آپ تو صرف اس فکر میں تھے کہ یہ لوگ جو غلط راہ پر چل پڑے ہیں اللہ کرے یہ سیدھی راہ پر آئیں، اور آپ کے مانگے بغیر، آپ کی سوچ کے بغیر ہم نے آپ کو سر پہ نبوت کا تاج بھی سجایا، ختم نبوت کا تاج بھی سجا دیا۔ تو نبوت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، محنت کرے نیک ہو جائیں، توبہ استغفار کرے، شریعت پر عمل کرے، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ نبی کوئی نہیں بن سکتا، نہ نبی بن سکتا ہے کوئی، نہ صحابی بن سکتا ہے کوئی۔ نبوت بھی عطائی ہے اور صحابیت کا درجہ بھی عطائی ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا رسول بنایا، اور اللہ نے جس کو چاہا اپنے رسول کا یار بنایا۔ یہ محنت کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور یقیناً آ گئی ہوگی، تو اب آپ کو مرزے کی وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی جو کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنتیں کی تو پھر مجھے اللہ نے نبی بنا دیا۔
اور بے وقوف آدمی، نبوت محنت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی کائنات سے ممتاز اور نمایاں اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے ان کو رسالت اور نبوت کے لیے چنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے معصوم بناتے ہیں۔ اب اس پہ بڑے دلائل ہیں، صرف ایک دلیل قرآن سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف رسول گئے نا، تو اپنی قوم کو جب اللہ رسول کے احکامات بتائے، ان میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، ما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ جن برائیوں اور گناہوں سے میں شعیب تمہیں روک رہا ہوں نا، ان گناہوں کے کرنے کا میں نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے عصمت انبیاء کی۔ میں آپ کو کئی باتوں سے منع کرتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں استاد جی سانو منع کرنے ہو، آپ ہی کم کرنے ہو۔ انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب ہم 100% شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جس گناہ سے امت کو منع کرتا ہے نا، خود وہ گناہ کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے عصمت انبیاء۔ پھر اللہ ان کو صفات عطا فرماتے ہیں، عظمت عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات جو میں کرنا لگا ہوں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو اللہ نے جتنی صفات عطا فرمائی ہیں، اللہ نے وہ ساری صفات اکٹھی کر کے آمنہ کے لال محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، سورۃ الانعام کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، وہاں پر اللہ نے 18 نبیوں کے نام لیے، اور نام لینے کے بعد باقی سارے نبیوں کا اجمالی تذکرہ کیا، وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان کے بڑے تھے، کچھ ان کی اولاد میں سے تھے، کچھ ان کے ہم اثر تھے۔ ان 18 کے تو نام لیے، باقی سارے انبیاء کا اجمالی تذکرہ کیا۔ تو یوں کہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کا وہاں پر تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنے کے بعد جو ایک بات فرمائی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی میرے نبی تھے نا، ان کو میں نے ہدایت دی، ان کو میں نے مرتبہ دیا، صفات عطا فرمائی۔ فبہداہ مقتدی، یہ مقتدی کو مقتدی کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو صفت امام کی ہوتی ہے نا، وہی صفت مقتدی کی ہوتی ہے۔ امام قیام میں ہے تو مقتدی کہاں ہوگا جی؟ بولیں جی، قیام میں۔ امام رکوع میں ہے، مقتدی بھی رکوع میں۔ امام سجدے میں ہے، مقتدی بھی سجدے میں۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں مقتدی، امام کی اقتداء کرنے والا۔ وہ صفت جو امام میں ہے وہ صفت مقتدی میں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فبہداہ مقتدی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی صفتیں 1.25 لاکھ نبیوں میں ہیں نا، وہ ایک ایک صفت میرے محبوب تیرے اندر بھی دکھائی دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں، ساری کائنات مل جائے، کسی ایک نبی کے عظمت کو پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کے پاؤں کی شان کو بھی نہیں چھو سکتی۔ پھر سارے انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اللہ نے یکجا کر کے ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کتنے شان والے ہوں گے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ۔ ہمارے پاس لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے حروف تہجی ہوتے ہیں نا، الف سے لے کر یا تک۔ اردو والے نے مہربانی کی پے اور ٹے اور یہ بھی چے اور یہ بھی شامل کر لی، عربی میں یہ نہیں ہے۔ جتنے حروف تہجی ہیں یہی ہوتے ہیں بولنے کے لیے بھی، یہی استعمال ہوتے ہیں لکھنے کے لیے بھی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اگر گننا چاہیں تو
کبھی نہیں گن سکتے، کبھی نہیں گن سکتے۔ لا یمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شاعر کہتا ہے ساری زندگی آپ کی مدح اور نعت خوانی میں گزار دی، لیکن جس طرح آپ کی نعت خوانی کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا۔ مدح باقی ہے، وقت پورا ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، ہر بندہ یہی کہتا ہے۔ لیکن چونکہ حروف تہجی ایک مقدار ہے ہمارے پاس کہ الف سے شروع ہوتے ہیں، یا پہ ختم ہو جاتے ہیں، جمعے کا وقت بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، انہی حروف کے تحت میں آپ کو آپ کی صفات گن کے سناتا ہوں، الف سے لے کر یا تک۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اتنی ہی صفات ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا سارے انبیاء کی صفات جمع کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں صلی اللہ۔ اب ذرا آپ توجہ ہے نا سارے حضرات کی۔ آپ لوگ میرے خیال میں جمعہ پڑھنے کے لیے عصر کے ٹائم آتے ہیں، ترلائی کے اندر شاید کوئی اس طرح کا رواج ہے جو باہر لوگ سن رہے ہوں گے، ہمارے ہاں تو لوگ آ جاتے ہیں ظہر کے ٹائم ہی پڑھتے ہیں جمعہ۔ اچھا ختم کریں گے تب تو ابھی کر دیتے ہیں لوگ، جمعہ پڑھن ساڑھی خیر ہے یار جی۔ سبحان، سب کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کتنی شان والا میرا نبی ہے، کیسی صفات والا، ذرا سننا ذرا۔ الف سے مراد ہے اللہ کا محبوب۔ کیسے اللہ کا محبوب ہے سنیے ذرا قرآن کی زبانی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والوں میں تمہیں بتاؤں کیسا میرا محبوب ہے محمد کریم صلی اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، مدینہ منورہ میں 17 مہینے تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا میرے محبوب قبلہ ہم تبدیل کریں گے، اور تیرے بابا ابراہیم نے جو بیت اللہ بنایا ہے وہی تیرا قبلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کا اشارہ اللہ نے پہلے دے دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے لیکن ہم آپ کا قبلہ وہی بنائیں گے جو آپ کے بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ مل گیا کہ قبلہ تو تبدیل ہونے والا ہے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف قبلہ بننے والا ہے۔ حضور کی اب چاہت اور شوق بڑھتا گیا، کاش وہ جلد بن جائے جو میرے بابا ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے نماز کے دوران کبھی کبھی آپ چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے، جیسے انتظار ہوتا ہے نا کسی کے آنے کا، بندہ ادھر دیکھتا ہے۔ ابھی جمعے کے ٹائم ہم بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ترلائی والے کب مسجد میں آئیں گے، ایسے ہی بندہ دیکھتا ہے جس طرح انتظار ہوتا ہے ادھر بندہ بار بار دیکھتا ہے کوئی آ جائے کوئی آ جائے، انتظار ہوتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، شاید جبرائیل حکم لے کر آ جائے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد نرى، میرے پیارے جب تو چہرہ اوپر اٹھاتا تھا اوپر سے میں اللہ تیرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے چہرہ اوپر اٹھایا، ہم نے تیرے چہرے کا لحاظ کر کے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے جدھر تیرا دل کر رہا ہے نا آج کے بعد ادھر ہی رخ پھیر کر نماز میں قبلہ اسی کو بنا لے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انسانوں، وہ کتنا پیارا چہرہ تھا
جس چہرے کو دیکھ کر اللہ قبلہ تبدیل فرما دیا کرتا تھا، آج نبی پاک کے امتی کو کیا ہو گیا؟ اسے اللہ کے نبی کا چہرہ کیوں پسند نہیں رہا؟ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ سب اٹھتا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے مخالف بناتا ہے۔ میرے بھائی، کس بات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگا دیا ہے؟ کدھر تو لگ کھڑا ہوا ہے؟ حسن اسی چہرے کے اندر ہے جو چہرہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ شاعر کہتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چہرے کا لحاظ رکھا ہے، اے نبی کا امتی، تو بھی اپنے چہرہ نبی کے چہرے جیسا بنا لے، کہو انشاءاللہ۔ الف نے کہا اللہ کا محبوب نبی ہے، چہرہ اٹھاتا ہے اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ با نے کہا بے سہاروں کا سہارا نبی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اے میرے محبوب، ہم نے تجھے یتیم بنا کے اس لیے پالا ہے، یتیموں کا خیال رکھا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کے دن کا وقت ہے، اللہ کے نبی عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، گلی کے اندر یتیم بچے کو دیکھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ میرے اور تیرے نبی رک گئے اور کہنے لگے، بیٹا تو نے اچھا لباس کیوں نہیں پہنا؟ مجھے کون لباس لا کر دے، میرا باپ جو زیر زمین چلا گیا ہے۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کو گھر لے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنا کے، غسل کروا کے، سرما تیل لگا کے اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر کہتے ہیں، اے میرے بچے، کیا اس بات پر خوش نہیں ہے محمد کریم تیرا باپ بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے، فاطمہ تیری بہن بن جائے؟ اللہ فرماتے ہیں، اما الیتیم فلا تقہر، یتیموں کا خیال رکھنے والا، بے سہاروں کا سہارا میرا محمد یہ صفت لے کر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، آج ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ گاؤں کے اندر، پڑوس کے اندر کوئی یتیم بچہ ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کبھی اپنے بچے کے لیے کھلونے لے آتے ہو، یتیم کے لیے بھی لے آیا کرو۔ اپنے بچے کو سائیکل لے کر دیتے ہو چلانے کے لیے، اسی گلی کے اندر یتیم بچہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے، جس کے دل پر چھریاں چلتی ہیں، میرا والد ہوتا تو مجھے بھی لا کر دیتا۔ وہ صبح شام تیرے بچے کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے، کبھی اس کا بھی خیال کر لیا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی ہے، یتیموں کا خیال رکھنے والا نبی۔ اے نبی کا امتی، تو بھی ارادہ کر، میں بھی اس صفت پہ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تانے کا تاج نبوت والا نبی آ گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سر پر صرف نبوت کسی علاقے کے لیے نہیں سجائی، پوری کائنات کا آپ کو رسول بنا کر کے بھیجے۔ میرے محبوب، جہاں جہاں تک دنیا بستی ہے، میری ربوبیت چلے گی اور تیری رسالت چلے گی۔ اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو، راج اللہ کا نظر آئے گا، نیچے دیکھو، رواج محمد مصطفیٰ کا نظر آئے گا صلی اللہ۔ اور سانے کا ثاقب نبی آ گیا۔ قرآن کہتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے، اور دنیا کے سورج کو دیکھو تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، محمد نور ہدایت والے سورج کو دیکھو تو آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیم نے کہا جنت کا وارث نبی آ گیا۔ حضور نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کون سی دو چیزیں؟ فرمایا، جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کی ضمانت دے دو، زبان کے ساتھ غلط بات نہیں کرو گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب غلط بات، یہ جھوٹ بولنا، یہ اچھی بات ہے غلط بات ہے؟ زور سے بولو جی۔
غلط بات ہے. قرآن کہتا ہے یہ لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، حضور کہتے ہیں میرا امتی نہیں ہے جھوٹ بولنے والا۔ حضور فرماتے ہیں اس زبان کی ضمانت مجھے دے دو، اور نمبر 2 شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دو۔ اضمن لہ الجنہ، جس بندے نے ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دی میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جیم نے کیا کہا؟ جنت کا وارث آ گیا، اور ہانے کا حبیب خدا آ گیا۔ صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی بول کر کہنے لگا یار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، دوسرے نے کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تیسرے نے کہا آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، اور عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، فرمایا سمعت کلامکم، میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، جو تم نے باتیں کی ہیں ساری ٹھیک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، میں حبیب اللہ ہوں۔ علماء فرماتے ہیں خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس سے چیزیں لے لی جائیں، تو میرا دوست ہے کہ فلانی چیز مجھے دے دے، فلاں چیز مجھے دے دے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس کو چیزیں دے دی جائیں۔ توجہ کرنا، ابراہیم تو میرا خلیل ہے، اولاد چھوڑ کر آ جا جنگل بیابان کے اندر، تو میرا خلیل ہے، بچے کے گلے پر چھری رکھ دے، تو میرا خلیل ہے، یہ دے دے اور وہ دے دے، اور محمد تو میرا حبیب ہے۔ صحابہ اکرام جیسی جماعت بھی تو لے لے، قرآن بھی تو لے لے، حوض کوثر بھی تو لے لے، اور خانے کا خاتم النبیین آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نبی تو پہلے بھی آتے رہتے تھے، آخری نبی محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ۔ حضور نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت کے لوگوں میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو دنیا والوں کو کہیں گے ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمیں بھی نبی مانا جائے، لیکن تم یاد رکھ لینا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شاعر اس لیے کہتا ہے فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، یہ سب میرے ساتھ کہو لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، فرما گئے ہیں خود یہ ہادی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، سارا زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، گونجے گی اب وادی وادی آپ کی یہ منادی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ محبت سے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا بے ایمان ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، ہمارا ایک مثال مشہور ہے کہ دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے، چنے ہوتے تو دانت نہیں ہوتے، جب ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ نہیں ہوتے، جب آپ لوگ ہوتے ہیں ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، میں تو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہوں اور ٹائم گھڑی بتا رہی کہ تھوڑا سا رہ گیا۔ فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے سارے انبیاء پر فضیلت دے دی گئی ہے۔ اچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا فرما دیے گئے ہیں، میں گھنٹوں والی بات 2 لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 2 حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا جعلت لی الارض کلہ مسجدا وطہورا، ساری
زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، ساری زمین میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ میرا امتی جہاں بھی چاہے نماز پڑھنا چاہے، ساری زمین اس کے لیے مسجد ہے، پانی نہ ملے ساری زمین تیمم اور پاکی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5 آپ نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور نمبر 6 آپ نے فرمایا وختم بی النبیون، میرے ساتھ اللہ نے نبوت کا سلسلہ پورا فرما دیا ہے، سبحان اللہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ڈالنے کا دلیل وحدت بن کر آیا ہے۔ کیسی دلیل وحدت ہے؟ قد جاکم برہان من ربکم، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس میرا محمد میری وحدانیت کا برہان اور دلیل بن کر آیا ہے۔ سمامہ ایک قیدی تھے، مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا، میں ستون کے ساتھ تو باندھا ہوا تھا لیکن حضور کی طرف دیکھا نہیں کرتا تھا۔ نبی پاک آ کر مجھے کہنے لگے مالک یا سمامہ، اے سمامہ بتا تیری کیا کیفیت اور کیا حالت ہے؟ میں نے جواب میں کہا ان تقتل ذات من، اگر قتل کرو گے میری قوم آپ سے بدلہ لے گی، اور اگر معاف کر دو گے میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ لیکن نفرت اتنی تھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، تیسرے دن جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، دیکھ پھر بھی آپ کے چہرے کی طرف نہیں رہا تھا، لیکن حضور نے فرمایا سمامہ جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ۔ سمامہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جب میری معافی کا اعلان کیا، پہلی دفعہ توجہ کرنا، پہلی دفعہ میں نے نظر اٹھا کر آپ کے چہرے کو دیکھا، آگے مسکراتا ہوا والضحیٰ کا چہرہ جو دیکھا، سمامہ کہنے لگے میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے ہاتھوں ہو گیا لیکن پاؤں کے اندر ایمان کی بیڑیاں پڑ گئیں، میں بجائے گھر جانے کے پلٹ کر نبی پاک کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دلیل وحدت بن کے آیا ہے، ذال نے کہا ذخیرہ نجات بن کے آیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، او دنیا والو اگر نجات چاہتے ہو میرے محمد کی اتباع کرو، محمد کے پیچھے چلنا تمہارا کام ہے، نجات کا وعدہ کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ رانے کا رحمت للعالمین آ گئے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ توجہ کرنا، مکے کے کافر بیت اللہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا نبی ہے، ہم نہیں مانتے تیرے نبی کو، ہمارے اوپر پتھر برسا۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ارے پتھر کیسے برساؤں اسی مکے میں میرا محمد جو رہتا ہے، رحمت للعالمین گلیوں میں پھر رہا ہو، اوپر سے پتھر برساؤں، یہ کام میں اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ رانے کا رحمت للعالمین نبی ہے اور زانے کا زکوٰۃ و صلاۃ والا نبی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ دینے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے جمع کرتے رہتے ہو، یہی مال دن قیامت کے تمہارے گلے کا طوق بنے گا، جہنم کے اندر گرم کر کے چہرے اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ حضور نے فرمایا مال کی زکوٰۃ عطا کیا کرو، اور سین نے کہا سرور کونین آ گیا، دو جہانوں کے اندر جس محمد کا تذکرہ ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، سرور کونین نبی ہے،
کیسا سرور کونین نبی ہے، روز محشر کے دن بھی سارے انبیاء معذرت کر لیں گے، کون اللہ کے سامنے جا کر سفارش کرے؟ اللہ فرماتے ہیں آسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، جب سارے نبی بھی معذرت کر لیں گے میرے پیارے مقام محمود پر ہم تجھے لا کر کھڑا کریں گے۔ اور شیم نے کہا شاہد نبی آ گیا، انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیارے ہم نے تجھے اپنی توحید کا شاہد اور گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ سعاد نے کہا صداقت والا نبی آ گیا، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، او لوگوں میرا محمد صداقت لے کر آیا ہے، سچ لے کر آیا ہے، محمد کا امتی بھی سچ بولنے والا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ امتی جھوٹ بولے نبی سچ بولے، امتی کہے جھوٹے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، امتی صبح شام جھوٹ بولے پھر شفاعت کی امیدیں بھی رکھے۔ میرا بھائی اگر نبی پاک کی صفات کو مانتا ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور نے فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سعاد نے کہا صداقت والا نبی آ گیا، زوا نے کہا ضمانت والا نبی آ گیا، طہ نے کہا طہ کی شان والا نبی آ گیا، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے عطا کیا تاکہ آپ کی عزت تو بالا ہو جائے، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے نہیں قرآن نازل کیا۔ زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا نبی آ گیا، بڑے بڑے ظالموں کو ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہو تب بھی مدد کر، مظلوم ہو تب بھی مدد کر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے۔ حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دے، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اور عین نے کہا عبادت کرنے والا نبی آ گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سردیوں کی راتیں ختم ہو جایا کرتی تھیں، میرے نبی کی 2 رکعتیں ختم نہ ہوا کرتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس اللہ نے اتنا کرم کیا ہے میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ نبی پاک کا امتی عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے، نبی پاک تو ساری ساری رات سجدے میں گزار دیا کرتے تھے۔ غین نے کہا غلاموں کو عزتیں دینے والا نبی آ گیا۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، سارے لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں، مکے والے سردار بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے۔ آج سارے نیچے کھڑے ہیں، حبشے کا بلال چھت پہ چڑھے ہو کر نعرہ تکبیر لگا رہا ہے۔ غیر نے کہا غلاموں کو عزتیں دینے والا نبی آ گیا، فانے کا فاتح نبی آ گیا۔ دنیا میں بڑی بڑی قومیں فتح کر لیتی ہیں، فتح کرنے کے بعد ظلم کرتی ہیں، میرا نبی مکے کا فاتح بن گیا، جان کے دشمنوں کو کہہ رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، ایک ایک تمہارا ظلم مجھے یاد ہے لیکن جاؤ میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اور قاف نے کہا قرآن والا نبی آ گیا، سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ
حکیم علیم۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پہلے جتنے نبی تھے سارے مجھے پیارے تھے، کسی کو تورات دی، کسی کو انجیل دی، کسی کو کوئی صحیفہ دیا، لیکن قرآن میں نے کسی کو نہیں دیا، قرآن میں نے اپنے سب سے لاڈلے محبوب کو عطا فرمایا۔ اے نبی پاک کی امتیوں، قرآن نبی پاک کی خاص صفت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ کون کون لوگ ہیں جو اس بڑے مجمع میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی 40-50 سالہ گزر گئی ہے؟ ایک دعوت فکر کی بات کرنے لگا ہوں، 50 سالوں میں ہم نے ایک مرتبہ قرآن پاک پورا ترجمے کے ساتھ پڑھا یا سنا ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے۔ اور دن قیامت کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب پوچھ ان لوگوں سے، میں نے تو پتھر کھا کے قرآن ان تک پہنچایا تھا، انہوں نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ آج عہد کرو، آج نیت کرو، قرآن پاک خود پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، سمجھو قرآن پاک کو۔ آپ کی اس مسجد میں 2 دن تو میں بھی آتا ہوں، ہر منگل اور بدھ کو عشاء کے بعد درس دینے کے لیے 2 دن تو یہاں پر میں بھی آتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ مسجد بہت بڑا حال بھرا ہوا ہے، اس وقت تو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، کیوں نہیں شوق لگا امت کو قرآن کا جب ہمارا نبی قرآن والا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب قرآن میں نے تجھے عطا کیا ہے، تیری دعوت قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کہا آپ نے کہا قرآن والا نبی ہے، کیا آپ نے کہا کلمے والا نبی ہے؟ آپ صفحہ پہ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو اس دھرتی پر معبود ہے تو صرف کون ہے؟ زور سے اللہ کا نام لو، کون ہے معبود؟ مسجود ہے تو صرف کون ہے؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ سب کی بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ یہی تو کلمے کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی اور دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لام نے کہا لطف و سخاوت والا نبی آ گیا، آپ کے سامنے ایک اعرابی مسجد میں آ کر پیشاب کرنے بیٹھ گیا، حضور نے صحابہ کو کہا چھوڑ دو اس کو، کرنے دو۔ آپ نے بات کے اندر اس کو کہا اللہ کے بندے یہ عبادت کی جگہ ہے، پیشاب پخانے کی جگہ نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے حضور سے اچھا معلم کوئی نہیں دیکھا، کتنی نرمی کے ساتھ اس نے بات سمجھائی، ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور توجہ کرنا، میم نے کہا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ، بات ختم کرنے کو توجہ کرنا، میم نے کہا یہ محمد ہے۔ کون محمد؟ کیا معنی محمد کا؟ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد اس کو کہتے ہیں ساری کائنات تعریفیں کر کر کے ختم ہو جائے، جس کی تعریفیں ختم نہ ہوں اس کو محمد کہتے ہیں۔ اس میم کا اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معمبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے۔ اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے۔ اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔
رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روزے قیامت میں میم ہے، مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے، اور یہ میم جھک رہی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ میم نے کہا محمد مصطفیٰ ہے، نون نے کہا نورانی چہرے والے ہیں، حسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا آپ کے چہرے سے زیادہ حسین کوئی چہرہ میں نے نہیں دیکھا، بھلا کیسے دیکھتی میری آنکھیں، آج تک کسی مائی نے آپ سے بڑھ کر حسین بچہ جنائی کوئی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا، مجھے تو یوں لگتا ہے جب رب آپ کو بنا رہا تھا اللہ آپ سے پوچھ پوچھ کر بنا رہا تھا۔ واؤ نے کہا وحدت رب کو بیان کرنے والا آ گیا، قل هو اللہ احد، رب کی وحدانیت کو بیان کر میرے محبوب، تو میرا مبلغ ہے، میری وحدانیت کو بیان کر۔ ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد وہ بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، وہ ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہو کفوا احد، ہم سرتے برابر اس دے دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ اور ہاں نے کہا ہادی عالم نبی آ گیا، کسی قوم کا نبی نہیں ہے، پوری کائنات کا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ نے ساری انسانیت کا رسول بنایا ہے۔ اور یا نے کہا یاسین کے چمکتے ہوئے دانتوں والا نبی آ گیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کوئی رسول مانے نہ مانے میں اللہ گواہی دیتا ہوں تو میرا سچا رسول ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے میرے بھائیوں، ہم ساری زندگی لگے رہے آپ کے اوصاف کو شمار نہیں کر سکتے، چند اوصاف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، صرف ایک منٹ توجہ کرنا، کون سے اوصاف ہیں؟ الف نے کہا اللہ کا محبوب نبی ہے، با نے کہا بے سہاروں کا سہارا نبی ہے، تا نے کہا تاج نبوت والا ہے، سا نے کہا یہ ثاقب نبی ہے، جیم نے کہا جنت کا وارث ہے، ہا نے کہا حبیب خدا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین ہے، دال نے کہا دلیل وحدت ہے، زال نے کہا ذخیرہ نجات ہے، را نے کہا رحمت للعالمین ہے، زا نے کہا زکوٰۃ و صلاۃ والا ہے، سین نے کہا سرور کونین ہے، شین نے کہا شاہد و جان ہے، سعاد نے کہا صداقت والا ہے، زعاد نے کہا ضمانت والا ہے، طا نے کہا طٰہٰ کی شان والا ہے، ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا ہے، عیم نے کہا عبادت کرنے والا ہے، غیم نے کہا غلاموں کو عزتیں دینے والا ہے، فا نے کہا فاتح ہے، کاف نے کہا قرآن والا ہے، کاف نے کہا کلمے والا ہے، لام نے کہا لطف و سخاوت والا ہے، میم نے کہا محمد مصطفیٰ ہے، نون نے کہا نورانی چہرے والا ہے، واؤ نے کہا وحدت رب کی دلیل ہے، ہا نے کہا ہادی عالم ہے، یا نے کہا یاسین نبی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔